گھر کے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے، جن کا مال و اسباب سب کچھ بہ گیا ہے، ان کا درد ہمیں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے۔ یقینی طور پر ہمیں درد ہے کہ وہ کتنی مشکل سے اپنے گزارے کر رہے ہیں۔ بے شمار احباب رابطے میں ہیں جن کے گھر سارے کے سارے پانی میں ڈوبے ہوئے، اور حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی راشن نہیں ہے۔ اور جو حالت ہے وہ پچھلے جمعے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ حالت یہ ہے کہ کھانے کے نام پر لوگ آ کر جو چیز دے جاتے ہیں اس میں بھی نشہ آور چیز ہوتی ہے، اور وہ کھلا کر جو لوگ بے ہوش ہوتے ہیں ان کا مال و اسباب مزید لوٹ لیا جاتا ہے۔ ادھر شیر شاہ کی طرف ہمارے بڑے قریبی بلکہ میرے گیٹس کے کلاس میں ہوتے خزانہ رسول میں گیٹس اکٹھے کرتے تھے حافظ اختر صاحب۔ کل ان کی میرے پاس کال آئی، حالانکہ سب کچھ تھا لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ مجبور ہو، وہ معصور ہیں اپنے گھروں میں اور اپنے گھروں کے بعد گھروں میں، ان کے پاس سب کچھ ختم ہو چکا، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ تو کل مجبور ہو کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے خاندان تقریباً 80 لوگ ہیں ہم جو یہاں پر معصور ہو کے بیٹھے ہیں، اب ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو چکا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، یہاں تک کہ چولہا جلانے کے لیے ماچس تک بھی نہیں۔ اب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر ہو سکے ممکن تو ہمیں راشن چاہیے، ماچس چاہیے تاکہ ہم اپنا چولہا جلا سکیں۔ اب اس راشن میں دال چاہیے، اس راشن میں ہمیں مسالہ جات چاہیے۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ چینی وغیرہ بھی چاہیے، تو اس کی حاجت نہیں، کیونکہ ہم نے کون سی لذتیں لے ہم تو جینے کے لیے کھانا، تو بس اتنا چاہیے جس سے ہم جی سکے۔ مطلب وہ دال ہے، مسالہ جات ہے، آٹا ہے، یہ چیزیں بھی ہے جس کو انہوں نے تقریباً 80 لوگ ان کے خاندان کے لوگ وہاں سے اور ان کا راشن پہنچانا یہ عذاب ہے۔ آپ نے پیش فرمایا اگر کوئی پیسے دینا چاہے تو یقین کے ساتھ دیں، اگر نہیں تو کل تک آپ سب احباب کو وقت ہے، آپ سب احباب کوئی دال لے کے دے دے، کوئی مسالہ دال لے کے دے دے، کوئی ماچس کی ڈبی لے کے دے دے، چلو زیادہ بھی تو ہونا ماچس کی ڈبی تو لے کے دے سکتا، وہ لے کے دے دے، کوئی آٹا لے کے دے دے، جس کو جتنی قدر توفیق عطا فرمائے وہ جامع مسجد دورانی کے اندر راشن اکٹھا کر دے۔ انشاءاللہ بندہ اس چیز پر بھروسہ رکھے پوری ذمہ داری کے ساتھ ان مستحقین تک وہ راشن پہنچائیں گے جو بیچارے مجبور ہیں اپنے گھروں میں اس وقت معصور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اس کی برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ جو کوئی کرنا چاہے کوئی 1 کلو آٹا لے کے دے دے، ان کا بھلا تو ہوتا ہے، 1 کلو دال لے کے دے دے، 1 کلو گھی کا لے کے دے دے، تو اس طرح ان کی زندگی میں چند دن جو ہے مشکل ہے، انشاءاللہ میرا رب آسانی فرمائے گا اور یہ عذاب ٹل جائے گا اور رب پھر خوشیاں عطا فرمائے گا۔ یہ رب کا عذاب ہے، ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جتنے احباب ہیں اگر وہ مالی صورت میں تعاون فرمانا چاہے تو انشاءاللہ اس کا بھی راشن خرید کر کے ان احباب تک اس سارے حصے کو پہنچایا جائے گا۔ رب ذوالجلال آپ سب کو اس کی برکات عطا فرمائے، ان کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنا۔ اور باہر ہمارے بچے نماز کے بعد تشریف فرما ہوں گے، ان کو جو احباب جمع کرانا چاہیں وہ بھی کروا دیں، اور جو نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم کل تک راشن پہنچا دیں گے تو ذمہ داری سے کل تک وہ راشن پہنچا دیں انشاءاللہ، تاکہ ہم کل شام تک یا پرسوں صبح تک وہ سارا سامان ان کے گھروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ سب کو اس کی برکات عطا فرمائے۔ مومن کی جذبے واحد کی طرح ہے، ہمارے بدن میں درد ہو تو سارا بدن نہیں چھوڑتا، انگلی میں درد ہو تو آنکھیں بھی جاگتی رہتی، تو ہم نے ان کے درد کو اپنا درد سمجھ کے اپنے سینے میں محسوس کرنا۔ رب ذوالجلال تم سب کو پھر اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں عطا فرمائے، قرآن سنت کی بہار عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال آئندہ ہم سب کو ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔